نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسی لیے زکوٰۃ کبھی بھی ایسی جگہ نہ دی جائے کہ جہاں انڈیویجول کو آپ جانتے نہ ہوں۔ نفلی صدقہ خوب کیجیے اللہ کی راہ میں، جہاں بھی دینا ہے دیجیے، لیکن زکوٰۃ دینے میں بہت محتاط ہوئیے کہ یہ آپ پر فرض ہے اور یہ آپ کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی کو ایجنٹ بنایا اور اس نے غلط جگہ دے دی، تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور خاص طور سے جو بہت آج کل فیشن ہے، پبلک میں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ آن لائن دے دیتے ہیں۔ ٹی وی پہ کوئی شو آیا، اس میں انہوں نے زکوٰۃ کا پوچھا دے دیا، کوئی ایڈورٹ گھر میں آیا، اس پہ زکوٰۃ ادا کر دی۔ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر وہ صحیح جگہ نہ پہنچائیں۔ تو اب اس میں ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات، بلکہ اکثر تو بہت مخلص لوگ ہوتے ہیں لیکن شریعت کے مسائل نہیں جانتے، تو اس کی بھی فکر نہیں کرتے یا فرق نہیں کرتے کہ کسی مسلمان کو دے رہے ہیں کہ غیر مسلم کو دے رہے ہیں، وہ ان تفصیلات میں بھی نہیں پڑتے۔ خود ہمارا اس پہ بہت تجربہ رہا کہ ہم سول ہسپتال میں جب ہاؤس جاب کر کے بعد میں MRCP وغیرہ پارٹ 1 کر کے لوٹے، اور وہاں پہ پوسٹ گریڈ کے لیے ہم نے اٹیچمنٹ وغیرہ شروع کی، تو وہاں بہت سے ہم خیال دوست احباب بھی تھے، تو وہاں ایک درس کا سلسلہ بھی ویکلی شروع کیا۔ وہ ہمارے پروفیسر صاحب اسلم آرائی صاحب حفظہ اللہ کی، انہوں نے اس کو پسند بھی کیا، خود بھی اٹینڈ کرنے لگے، اور بلکہ باقی سب کو بھی کہا کہ سب اٹینڈ کیا کریں، اور بہت اہتمام اس کا ہونے لگا وہاں پر۔ تو ایک ماحول اور مزاج بنا وہاں لوگوں کا۔ اس میں یہ بات کھلی کہ وہاں پر جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کا کوئی فنڈ بھی قائم ہے اس وارڈ میں، اور اس میں ہمارے جو ایک سینئر تھے وہ باقاعدہ اہتمام سے وہ زکوٰۃ کے پیسے کہتے کہ بھئی اس کا ٹیسٹ کروا لو، اس کا فلاں کروا لو، اور اس میں کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، جو بھی لوگ آتے سب کا وہ کرواتے تھے، وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہوتا تھا۔ تو ان کو میں نے باتیں بتایا تو کہنے لگے یار اس سے کیا فرق پڑتا، کوئی بھی ہوا کرے، ہم اس سے کیا لینا دینا۔ تو دیکھیے جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے ان کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، انہوں نے دیکھے بغیر کسی کو بھی دے دی، اور جن صاحب کو دی انہیں اس کا مسئلہ ہی نہیں پتہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو وہ بیچارے چیریٹی اور زکوٰۃ میں فرق نہیں سمجھتے۔ دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم جو ہے وہ کنویں کھدوا رہے ہیں یہ انٹیریئر سندھ میں اور مختلف علاقوں میں، اور زکوٰۃ کے پیسے سے۔ میں کہا زکوٰۃ کے پیسے سے کنویں نہیں کھدوائے جا سکتے، پبلک کام نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح جو ہم اپنے کام کرتے ہیں، گھر کے اندر اکثر لوگ یہ جو زکوٰۃ وغیرہ ایسے نکال دیتے ہیں، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جان چھوٹتی ہے، یہ بوجھ ہے، کوئی بھی آئے دے دو، 100 اس کو دے دو، 50 اس کو دے دو، اس طرح سے کام چلے پہ جو بھی ملے۔ ماسی آگے دروازے پہ 4 لوگ کھڑے ہو گئے تو سب کو دے دیا، یہ اپنے سر سے بوجھ اتارنے والی بات ہے۔ یہ تو آخرت بنانے کا مسئلہ ہے۔ ایسا نفلی کام میں کریں، لیکن وہ مال جس سے ادا کرنے سے آپ کا مال پاک ہوگا اور جہنم کی آگ سے بچائے گا آپ کو، ورنہ اس سے داغا جائے گا انسانوں کو، کہ وہ اتنا سستا اور ہلکا ہے۔ جہنم کی آگ اتنی ہلکی اور سستی ہے کہ جس سے بچنے کے لیے جو چیز ہم کر رہے ہوں اس پہ ہمارا رویہ اتنا سرسری ہو کہ بس آئے اور پھینکے۔ اس سے زیادہ تحقیق تو ہم اس آدمی میں کرتے ہیں کہ جو آ کے ہماری گاڑی بنانے والا ہو یا ہماری پلمبنگ کرنے والا ہو، کہ بھائی ریکمنڈڈ ہے کہ نہیں، کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہے، ذرا دیکھ لو اس کو ٹھوک بجا کے۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو دروازے پہ آئے اور زکوٰۃ کا تذکرہ کرے اس کو زکوٰۃ دے دی جائے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری لائف لائن ہے، اس کے بارے میں مجھے تحقیق کرنی۔ تو کیسے کرنی ہے؟ معلوم کرنا پڑے گا، جس کو دے رہے ہیں اس سے پوچھیں، ورنہ کسی اہل علم کو دیجئے کہ جس پہ آپ اعتماد کرتے ہیں کہ کم از کم یہ کوالیفائڈ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیسے تحقیق کرنی ہے، یہ ویریفائی کرے گا اور پھر صحیح لوگوں کو دے گا۔ جیسے پاکستان میں انڈس ہاسپٹل جو ہے کراچی میں، اس میں انہوں نے باقاعدہ 3-4 مفتیان کرام کو اس کام پہ رکھا ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحقین آئیں گے ان کا علاج کیا جائے گا، تو کس طرح ان کی ویریفیکیشن ہوگی اور کس طرح ان کو زکوٰۃ کی مالک بنا کر پھر وہ اپنی فیس وغیرہ ادا کریں گے ہسپتال کی۔ تو اس پر انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے 3-4 مفتیان کرام، اور ایک آدھ کوئی ادارہ اور ہے پنجاب میں بھی، لاہور میں، وہاں پہ بھی ماشاءاللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ پر اکثر اداروں میں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہاسپٹل وغیرہ میں بھی وہ سب مکس چلتا ہے۔ وہ تو چھوڑیے، یہاں مسجدوں کا حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ انہوں نے ایک دن غلطی سے کھلا چھوڑ دیا دروازہ، جس میں باکس تھا اور اوپر 3 اس میں ہول تھے،
ایک پر لکھا تھا زکوٰۃ، ایک پر صدقہ اور ایک پر للہ. تو لوگ اوپر سے پیسے ڈالتے تھے اپنے اپنے جس کو باکس میں جس میں ڈالنے ہیں. ایک دفعہ اتفاق سے، یعنی اس مسجد میں میں جو ہے کمیٹی وغیرہ میں نہیں ہوں، لیکن یہ کہ وہاں پہ نمازیں پڑھانے کی ذمہ داری فجر کی والنٹیرلی لی ہوئی تھی، کیونکہ جو امام صاحب کافی دور رہتے تھے تو فجر میں نہیں آتے تھے، تو کوئی بھی پڑھاتا تھا تو وہ ذمہ داری پھر میں نے 6 سال نبھائی. اسی طرح 3 سال نبھائی، بلکہ نہیں 3 سال بعد امام وہاں پہ دوسری لگا دی تھے انہوں نے. اور پھر اسی طرح تراویح وہاں پڑھاتا رہا ہوں. لیکن اس میں پھر یہ مسجد کے اندر دیکھا، کلاسز اب بھی وہاں ہوتی ہیں، کہ جناب وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا کیئر ٹیکر نے اتفاق سے، تو وہ لوز تھا تو کھل گیا. تو نیچے جو ہے کوئی بیریئر نہیں، سارا ایک ہی بنایا ہوا ہے، خالی اوپر 3 الگ الگ ہولز ہیں، نیچے سب ایک کیا ہوا ہے. وہ اوپر دکھانے کے لیے عام لوگوں کو، اس لیے کہ وہ سمجھتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت دیانتداری سے، اخلاص سے، سب اللہ کی راہ میں تو جا رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. اتنی بتائیں نہ وہ علماء ہے نہ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب مسجد میں بھی یہ حال ہو تو اسپتالوں میں ایسا ہو تو کیا اچنبھا. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، تحقیق کرنا بڑا ضروری ہے. انڈیویجولس کو دیں، خاندان والوں کو بھی دیں، تو شرم آ رہی ہے معلوم کریں ان کے پاس مال ہے کہ نہیں کرنا پڑے گا. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. ویریفائی کیے بغیر کیسے کسی کو دے سکتے ہیں؟ پھر ان کو فی سبیل اللہ مال دیجیے، للہ دیجیے. زکوٰۃ کے بارے میں بہت محتاط ہوئیے کہ کس کو دے رہا ہوں، صحیح جگہ ادا ہو رہی ہے کہ نہیں، تاکہ قیام تو اس سے سوال نہ ہو. نفلی میں تو چلو گیا لٹ گیا غلط جگہ چلا گیا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ غریبوں کو دیں. غریب کے امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے نفلی صدقہ، اس کا بھی ثواب ہے. رشتہ داروں کو بھی، سگے رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن زکوٰۃ چونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے.